دل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہم بھی قریب و کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا خود مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ حافظ امین صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی نے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی سورۃ المائدہ کی ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث رسول کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان بہت وسیع ہے اور ہمارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، کوشش کی جائے گی اللہ کی توفیق سے کہ اس سمیٹنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھے آج نشے پر گفتگو کرنی ہے، نشے پر گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے دنیا تباہی نشے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نشے سے بڑھ کر دردناک چیز، نشے سے بڑھ کر خطرناک چیز کوئی نہیں۔ انسان گناہ کے ڈگر پر اسی وقت جاتا ہے جب اس کو نشہ ہوتا ہے۔ نشے نے فرعون کو بگاڑا، نشے نے نمرود کو بگاڑا، نشے نے حامان کو بگاڑا، نشے نے بخت نصر کو بگاڑا، نشے نے کنعان کو بگاڑا، نشے نے شیطان کو بگاڑا، نشے نے دنیا کے ہر بگڑے ہوئے انسان کو بگاڑا۔ آپ کہیں گے آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ کیا نشے نے شیطان کو بگاڑا؟ شیطان جب بگڑا تو اس وقت تو کوئی شراب تھی ہی نہیں۔ میں نے یہ کب کہا کہ اس کو شراب کا نشہ تھا؟ نشہ اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی، عقل کے اوپر کوئی چیز چھا جاتی ہے۔ آئیے نشہ کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ اسلام میں کسی بھی نشے کی اجازت نہیں۔ نشہ حسن کا بھی ہوتا ہے، نشہ علم کا بھی ہوتا ہے، نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے، نشہ شہرت کا بھی ہوتا ہے، نشہ عزت کا بھی ہوتا ہے، نشہ جوانی کا بھی ہوتا ہے، نشہ علم کا بھی ہوتا ہے، نشہ اقتدار کا بھی ہوتا ہے، نشہ انسان کو گھمنڈ اور غرور بھی پیدا اس کے اندر کرتا ہے۔ جو بھی نشہ ہے اسلام کسی نشے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، دنیا کا ہر انسان آج نشے میں ہے، الا ماشاءاللہ سب
नशे में है, और ये नशा ही है जो हमें तबाह कर रहा है। इस उम्मत की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब नशा है। हाँ, इल्म का नशा था शैतान को। अल्लाह अकबर, जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया, जिसने मुअल्लिमुल मलाइका को शैतान बना दिया, अगर उसको इल्म का नशा न होता, यानी वो अपने इल्म पर घमंड न करता, अपने इल्म पर गुरूर न करता, तो कभी भी वो शैतान बन पाता। लेकिन अल्लाह अकबर, उसने कहा था कि मैं तो आग से बना हूँ, आदम तो खाक से बना है, मैं आग से बनने वाला आदम के सामने कैसे झुकूं? तो दरअसल उसकी अक्ल पर जो है इल्म का घमंड छाया हुआ था, इल्म का गुरूर छाया हुआ था। नशा कहते हैं उस चीज को जो इंसान की अक्ल को ढांप लेती है, और जब अक्ल को ढांप लेने वाली चीज है तो इंसान की अक्ल काम नहीं करती। अल्लाह अकबर, तो शैतान को किसने बर्बाद किया? नशे ने बर्बाद किया। उसको किसका नशा था? इल्म का नशा था। उसके बाद देखिए फिरौन को किसने बर्बाद किया? उसको इख्तिदार का नशा था। उसके इख्तिदार के नशे की बुनियाद पर उसने बनी इसराइल के लड़कों को ज़बा किया, और ज़बा करने के बाद लड़कियों को जिंदा रखा ताकि उनको गुलाम बनाए। अल्लाह के नबी से जंग की, अल्लाह के नबी से उसने लड़ाई बोल ली। नतीजा ये हुआ, उसको समझाया गया मगर वो न माना। एक नहीं, दो नबियों को भेजा गया समझाने के लिए, और कितनी नरमी से समझाने के लिए भेजा गया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा वो हारून, जब तुम फिरौन के पास जाना तो उससे नर्म गुफ्तगू करना। उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा। अपनी आंखों के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को उसने अज़दहा बनते देखा। उसने अपने जादूगरों को भी कहा कि तुम भी बताओ। उसके जादूगरों के सारे जो अज़दहे बने थे लाठी, उसको हजरत मूसा की लाठी खा गई, लेकिन वो मोटी नहीं हुई, वो लंबी नहीं हुई। सब खाने के बाद भी जैसे कि वो चाहता तो इस पर इस्लाम कबूल कर लेता, हजरत मूसा की नबूवत पर ईमान ले आता, मगर उसको नशा था इख्तिदार का नशा। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? इख्तिदार के नशे ने उसको खुदाई के दावे तक ले गया, और बाद में उसको दरिया में डुबो दिया गया। पता चला जब भी कोई इख्तिदार के नशे से चूर होगा, कुदरत उसको दरिया में डुबो देगी। दुनिया के साथ इख्तिदारों को पता चलना चाहिए। फिरौन का अंजाम देख लो। नमरूद ने इख्तिदार की बुनियाद पे कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ने कैसी जिल्लत की मौत उसको अता की। उसकी नाक में लंगड़ा मच्छर घुसेड़ दिया, और घुसने के बाद उसके दिमाग तक को मच्छर पहुंचा। आप जरा गौर करें, मच्छर नाक में घुसे, मक्खी नाक में घुसे, वो दिमाग तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए कि अल्लाह ने नाक में ऐसी रुतूबत पैदा की है कि कोई भी जानवर जो है वो छोटा मोटा कीड़ा घुसता है तो उस रुतूबत से वो मर जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन याद रखना, खुदा जब किसी के गुरूर को खत्म करना चाहता है, अल्लाह जब किसी के गुरूर को मिट्टी में मिलाना चाहता है, तो अल्लाह अकबर, एक लंगड़ा सा मच्छर भी तो मच्छर होता है, लेकिन लंगड़ा सा मच्छर जिसको मुकम्मल पैर भी नहीं है, उसकी नाक के जरिए से उसके दिमाग तक पहुंचाया। और बुजुर्गों ने फरमाया, जब वो लंगड़ा मच्छर उसके दिमाग में हरकत करता तो वो इतना तड़पता था कि वो कहता था, अपने हाथों से मेरे सर पर जो है वो जूते मारो। जूते मारे जाते थे। कभी कभी अंगारों से जो है बर्तन जो है वो तपा करके उसके सर पे रखे जाते थे तो उसको राहत होती थी। कुदरत ने बता दिया, मेरे खलील को जलाने वाले खलील पर तो मैंने आग को गुलजार कर दिया, लेकिन उस वक्त तक तुझे मारूंगा नहीं जब तक कि तुझे जलाऊंगा नहीं। और कितनी जिल्लत की मौत आई, ये भी नशा ही था। अल्लाह अकबर, किसी को खूबसूरती का नशा होता है, किसी को हुस्न का नशा होता है। अल्लाह अकबर, आजकल हमारे जवानों को देख ले, ये खूबसूरती ही का तो नशा है जो जिना के अड्डों तक ले जा रहा है। ये खूबसूरती ही का तो नशा है जो भागने और भगाने पे मजबूर कर रहा है। कोई नशा मेरे भाइयों अल्लाह ने पसंद नहीं किया। अल्लाह को नशा पसंद ही नहीं है, इसलिए
کہ جو نشے میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا. اگر ان چھوکروں کو پتا چل جائے, ان لڑکیوں کو پتا چل جائے جو حسن پر غرور کرتے ہیں, حسن کے نشے میں لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں, لڑکیاں لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں, اور اس کے بعد اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, زنا تک پہنچتے ہیں, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا, کہ زنا کے راستے پر نہ جاؤ, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ بڑا برا راستہ ہے. اگر یہ جوانوں کو خبر ہو جائے یہ حسن کیا ہے, یہ کوئی حسن نہیں ہے, کوئی حسن نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, دھوکہ. کسی کے پاس کوئی حسن نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, دھوکہ. میں آپ کو بتاؤں اپنے حسن کا حال کیا ہے. روزانہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ کے گھمنڈ کرنے والوں, اپنے چہروں کو دیکھ کر کے غرور کرنے والوں, نشے میں اسی لیے حسن پر ناز کر رہے ہو. اگر نشے سے باہر نکلو تب تمہیں پتا چلے اللہ کہ حسن کی حقیقت کیا ہے. جس کو حسن سمجھ رہے ہو وہ دھوکہ ہے, اس لیے کہ یہ سفید چمڑیاں, یہ نرم جسم, یہ موٹے موٹے بازو, یہ خوبصورت آنکھیں, یہ خوبصورت بال, یہ کیا ہے پتا ہے, اسی کو تو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے, اسی کو تو قبروں کے کیڑوں کی غذا بننا ہے. پال لو اپنے جسموں کو, خوبصورت کر لو اپنے جسموں کو, لیکن اگر نشے میں ہو, حسن کے نشے میں, تو گویا کہ تم قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہے ہو. کسی کو جوانی کا نشہ ہے, اللہ اکبر, ہائے رے جوانی کا نشہ, جس نے انسان کو گویا کہ فرعون اور نمرود کے راستے پہ ڈال کر کے رکھا ہے. وہ جوان جنہوں نے کبھی اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلائی تھی, آج وہی جوان راتوں کو نائٹ کلبوں میں گزار رہے ہیں, راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے گزار رہے ہیں, راتوں کو اللہ اکبر پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, اللہ اکبر, جن آنکھوں سے خدا و رسول کا دیدار کرنا ہے آخرت میں, ان آنکھوں سے مسلمانوں کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں کی بچیاں کیا دیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر, یہ نشے کی بنیاد پر ہے. مگر یاد رکھیے سب نشے کے الگ الگ نقصانات ہیں, دولت کے نشے کا الگ نقصان کبھی یاد دلائیے اور وقت کچھ زیادہ دیجیے تو گفتگو کریں گے. لیکن آج مجھے خاص طور پر جس نشے پر گفتگو کرنا ہے, میں آپ کے سامنے اب اس ایک آخری نشے پر آخری گفتگو کر کے اس کے بعد والے نشے پر گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں. ہر نشہ ناجائز ہے, ہر نشہ حرام ہے. میرے بھائیوں, تقریر پر کوئی نشہ کرتا ہے ابن تیمیہ بن جاتا ہے, تحقیق پر کوئی نشہ کرتا ہے اشرف علی بن جاتا ہے, اللہ اکبر, نسب پر کوئی نشہ کرتا ہے ابو لہب بن جاتا ہے, نبی کی اولاد ہونے پر کوئی گھمنڈ کرتا ہے نسب پر تو وہ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا بن جاتا ہے, جس کو قدرت جہنم میں داخل کرے گی. نشہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب انسان جو ہے محسوس ہونے والا نشہ کرے تو اتنا خطرناک ہے وہ نشہ جو صرف محسوس نہیں ہو بلکہ انسان باضابطہ کرے. یعنی کون سا, جس کو سب نشہ کہتے ہیں. میں نے جن کو نشہ کہا یہ تو صوفیہ کے نزدیک نشہ ہے, لیکن اگر حقیقت میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, عام خاص جن کو نشہ کہتے ہیں وہ ہے شراب کا نشہ, وہ ہے بھنگ کا نشہ, وہ ہے چرس کا نشہ, وہ ہے ہیروئن کا نشہ, وہ ہے ڈرگ کا نشہ. اور یہ نشہ کتنا خطرناک ہے, اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں نشے کو کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے میں بہت سنجیدگی سے بات رکھنا چاہتا ہوں. دو باتیں یاد رکھیں. میں جانتا ہوں کہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آگے بھی میرے سامنے ہے, دائیں بھی لوگ ہیں, بائیں بھی لوگ ہیں, اور اوپر ادھر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں کوئی بھی نشہ کرنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ رات میں 10 بجے کے بعد نشہ کرنے والوں کو اتنی فرصت اور توفیق نہیں کہ وہ کسی کی تقریر سننے کے لیے آئے. آپ لوگ میں سے کوئی نشہ نہیں کرتا, میں جانتا ہوں, لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ سامنے بٹھا کر جن کو گفتگو کی جاتی ہے ان کی برکت سے اللہ ان کانوں تک گفتگو کو پہنچا دیتا ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے. ورنہ یہ تو آپ ہیں ہی نہیں نشہ کرنے والے. اللہ اکبر.
تو لیکن آپ کے ذریعے سے آپ کی برکت سے ان غائبین تک میرا اللہ میری گفتگو کو پہنچائے گا جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے، جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے، اللہ وہاں تک آواز اپنے کرم سے پہنچائے گا۔ یاد رکھیے گا، اچھی طرح یاد رکھیے گا، آپ جانتے ہیں نشہ کیوں پرموٹ ہو رہا ہے؟ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو گناہ پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ نشہ ہے۔ عرب سے لے کر عجم تک، برطانیہ سے لے کر امریکہ تک، سب جگہ، اور بالخصوص ہمارے بھارت ہندوستان کے اندر مسلم بستیوں کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ مسلم آبادی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے تم پر کرم کی نظر کی ہے تو تمہیں برکت بھی دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، لوگ ایک دو میں تھک جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ برکت عطا کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کی کثرتیں عطا کی، اور محبوب کا صدقہ اتار کر خدا نے تمہیں بھی کثرت عطا فرمائی ہے، اور اللہ یہ کثرتیں باقی رکھے۔ اللہ نے آپ کو قوت دی، طاقت دی، ہمت دی، اور اللہ نے آپ کے باغیچے کو ہرا بھرا کیا۔ تو دنیا جانتی ہے اگر آبادی اسی کثرت سے پھیلتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ اپنا اقتدار بچانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ ہماری اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں لوگ، یہ ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان دوسرے نمبر کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ انشاءاللہ یہ سیل روا اسی طرح چلتا رہا تو پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ جو ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، لوگوں کو اس سے تکلیف ہے، وہ جانتے ہیں مسلم آبادی کو کیسے کم کیا جائے۔ کبھی کوئی بیماری لاتے ہیں، کبھی کوئی سازش لاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہوا کرے۔ آپ کو سازشیں سمجھنی ہوگی۔ میں کسی ایک ملک کے تناظر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دھیان سے سننا۔ سازشوں کو سمجھو۔ آبادیوں کے خاتمے کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ لوگوں کو نظر آتا ہے وہ یہ دیں گے، کم سے کم اپنے پیسے تو لگیں گے۔ چاہتے ہیں اگر ہم ماریں گے تو مارنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تلوار خریدیں گے تو تلوار کا خرچہ ہے، ہتھیار خریدیں گے تو ہتھیار کا خرچہ ہے، بم خریدیں گے تو بم کا خرچہ ہے، میزائل خریدیں گے تو میزائل کا خرچہ ہے۔ پھر دنیا میں بدنام بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے۔ اسرائیل کی اتنی دادا گیری کے باوجود بھی پوری دنیا میں اسرائیل ذلیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ فلسطین پہ حملے کی وجہ سے، فلسطین والوں کو شہید کرنے کی وجہ سے پتہ چلا لوگ اس طرح چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے بھی نہ لگے، ان کی طاقت بھی نہ لگے، ان کا وقت بھی نہ لگے، اور کیا ہو تم مر جاؤ، انسٹالمنٹ پر مرو۔ تو اس کے لیے بہترین انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس قوم کو نشے میں مبتلا کر دو۔ جو نشے میں مبتلا ہوں گے وہ قسطوں پر موت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تمہیں پتا ہے سب سے زیادہ بیماریاں اس کو لگتی ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں۔ کووڈ کے اندر، کووڈ میں سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد وہ ہے جو نشہ کیا کرتے تھے۔ آپ تحقیق کر لیجئے، میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، آپ تحقیق کر لیجئے، بہت دوسرے بھی لوگ مرے ہیں لیکن بڑی تعداد ان کی ہے جو نشہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نشے کی وجہ سے پھیپھڑوں پر اثر پڑتا ہے، یہ نشہ تو بہت خطرناک پھیپھڑوں پہ اثر کرتا ہے، بیڑی اور سگریٹ کا اثر بھی پھیپھڑوں پہ پڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ڈیمیج کرتے پھیپھڑوں کو، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر نشہ کرنے والا کینسر کا شکار ہوتا ہے، نشہ کرنے والے کے گردے خراب ہوتے ہیں، اس کی کڈنی خراب ہوتی ہے، پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نشہ ام الخبائث ہے، ام الخبائث، ہر برائی کی جڑ ہے نشہ۔ کس انسٹالمنٹ پر تم موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہو۔ اور ایک بات اور بھی حیا کے پردے میں رکھ دوں، ہم نے ڈاکٹروں سے جب معلومات لی تھی، مالیگاؤں میں نشہ کا پروگرام ہم نے کیا تھا، ہر مذہب کے لوگوں کو بلایا تھا اور ہر طبقے کے لوگوں کو بلایا تھا۔ اس میں ہم نے جب ڈاکٹروں سے معلومات لی تو بتایا کہ نشہ کرنے والا اپنی بیوی کو ماں بنانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس سے زیادہ باحیا انداز میں میں اس فلسفے کو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ
بچے بھی سنتے ہیں، بچیاں بھی سنتی ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں، بزرگ بھی سنتے ہیں، یعنی وہ شخص مرد کے ڈھانچے میں مرد نہیں رہ جاتا۔ آپ غور فرمائیے گا کس قدر دردناک حالات رہتے ہیں، اور نشہ کرنے والا جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو جب وہ سب کچھ لوٹ جاتا ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ پچھتاوے سے کیا ہوت، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جب انسان نشہ کرتے رہتا ہے تو نشہ کرنے کی وجہ سے وہ مردانگی کھو دیتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے۔ اب جب سب کچھ وہ کسی قابل نہیں رہتا، وہ زندہ لاش بن جاتا ہے، چلتی پھرتی زندہ لاش۔ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے، نہ وہ کمانے کے قابل رہتا ہے، نہ وہ کھانے کے قابل رہتا ہے۔ اللہ اکبر! ان جوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا تصور کرو جو زندہ لاش بن جاتا ہے، زندہ لاش، نہ بیوی کے قابل ہے، نہ بچوں کی پرورش کے قابل ہے، نہ ماں باپ کی مدد کے قابل ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جوانی میں جب بیوی کے کام نہیں آ سکتے تو حالات کیا ہوتے جانتے ہیں؟ میں مکمل گفتگو اشاروں میں حیا کے پردے میں کر رہا ہوں۔ جب بیوی کے قابل نہ رہے گا تو اگر بیوی شریف ہے تو پھر وہ بستروں پر سسکیاں لے کر کے تڑپ رہی ہوگی، اور اگر تھوڑی سی بیوہ کی طبیعت میں ہے تو کسی کی ہتھے چڑھ جائے گی، اور پھر کیا نتائج ہوں گے اس کے؟ اللہ اکبر! نشہ کرنے والوں کے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا باپ نشہ کر کے گٹر کے کنارے پڑے رہتا ہے، یہ لوگ تو بھیک مانگتے ہیں، جو کمائے گا نہیں اس کے گھر میں من و سلوہ نازل ہوگا۔ کیا ہوتا ہے؟ یا تو بچوں کو بھیک مانگنا پڑتا ہے، یا تو پھر آبرو کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ نتائج کتنے بھیانک! رحمت للعالمین نے آج سے 1450 سال پہلے نشے کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بچایا ہے، رحم کیا ہے ہم پر۔ اللہ اکبر! نشہ کرنے والے کی عزت جاتی ہے، نشہ کرنے والے کا وقار جاتا ہے، نشہ کرنے والے کی زندگی برباد ہوتی ہے، اس کی آبرو برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اگر عورتوں میں بے باکی ہے اس کے گھر میں، اس کی خود کی بیوی نہیں رہ جاتی، وہ چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے اور کسی قابل نہیں رہتا۔ پھر پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی آبرو کا جنازہ جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے دیکھتا ہے تو پھر وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے روتا ہے، ہائے میں نے نشہ نہ کیا ہوتا، میں اس نتیجے پر یاد رکھیے پچھتانے سے اس کا کام نہیں چلے گا۔ جب کیس ڈاکٹروں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جب کیس تمہارے پانوں سے نکل جائے گی، اس لیے میں آواز دے رہا ہوں، خدا کے لیے آؤ، نشے سے توبہ کرو، اس لیے کہ نشہ معاشرے کو آگ لگاتا ہے، معاشرے کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ جو سوچتے ہیں ہمارے نوجوان کہ مولانا نشہ چھوٹ نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ اگر انسان چھوڑنا چاہے تو سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک حضرت بشر حافی بہترین مثال ہے۔ 1 منٹ کے اندر بشر حافی نے نشے کو خیر آباد کہا تھا۔ اللہ اکبر! ان سے بڑا بغداد میں کوئی نشہ کرنے والا نہیں تھا۔ بس جانے والے نے کہا، بشر میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اور اللہ نے تجھے اپنا بنا لیا ہے۔ بشر نے جھومتے ہوئے کہا تھا، اگر یار نے مجھے اپنا بنا لیا ہے تو آج کے بعد میں کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ آپ کہیں گے مولانا بشر تو ولی تھا اللہ کا، وہ تو بڑی مقدس ہستی تھی، بشر کے علاوہ بھی کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا حضرت بشر کو صدیاں بیت گئی، آؤ ذرا پچھلی کل کی بات ہے، کل کی بات۔ اللہ اکبر! آئیے میں کل کی بات بتاؤں، کل کی بات ہے اور کل ہی کی بات ہے، ماضی کی بات ہے اور بہت ماضی قریب کی بات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا نا کہ کوئی نشہ جائز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوئی نشہ جائز نہیں ہے ایک نشے کے سوا۔ ایک نشہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ وہ واجب ہے۔ وہ نشہ واجب ہی نہیں ہے بلکہ وہ فرض ہے۔ وہ فرض بھی نہیں ہے، صرف اہم الفرائض ہے۔ وہ کتنا اہم ہے، یعنی اس نشے کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کو سب کو کرنا ہی پڑے گا۔ لوگوں نے کہا یہ کرنا ہے تو وہ کرنا پڑے گا، یہاں رہنا ہے تو یہ کہنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں اگر مومن رہنا ہے تو پھر یہ نشہ کرنا پڑے گا
खूबसूरत हस्ती, सबसे इल्म वाली हस्ती, सबसे तकवे वाली हस्ती, सबसे परहेजगार हस्ती, सबसे कुव्वत वाली हस्ती, सबसे दौलत वाली हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क का नशा है। ये वो नशा है, अगर बिलाल को हो जाए, हर नशा करने वाला कटर के किनारे पड़ा रहता है। ये नशा करने वाला अगर हबशी को हो जाए तो गिरता नहीं है। हबशी काबे की छत पे होता है, काबे की छत हबशी के कदमों के नीचे होता है।